بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور اپنے یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دپا 332 تعزیرات پاکستان پڑھیں گے، جس میں زرر کی تعریف کی گئی ہے اور زرر کی اقسام بھی بیان کی گئی ہے۔ دپا 332 کے تحت زرر کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو درد، نقصان، مرض، ذوق پہنچائے یا کسی شخص کی ہلاکت وقوع میں لائے بغیر جسم کے کسی عضو کو کمزور کرے، ناکارہ کر دے یا کاٹ ڈالے تو کہا جائے گا کہ اس نے ضرر پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کسی دوسرے شخص کی ہلاکت وقوع میں لائے بغیر، یعنی کسی دوسرے شخص کو ہلاک نہیں کرتا لیکن اس کو کوئی درد پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس کو کوئی مرض لاحق ہوتی ہے، اس کے جسم کی کسی عضو کو کمزور کر دیتا ہے یا ناکارہ کر دیتا ہے یا کاٹ ڈالتا ہے تو اس کو ضرر کہتے ہیں۔ اور ضرر کے حسب ذیل اقسام ہے۔ ضرر کے 5 اقسام ہے۔ نمبر 1 اتلاف عضو، نمبر 2 اتلاف صلاحیت عضو، نمبر 3 شجع، نمبر 4 جرح، نمبر 5 دیگر تمام اقسام کے ضرر۔ یہ 5 ضرر کے اقسام ہے۔ ان تمام کے لیے پھر تعزیرات پاکستان میں علیحدہ سیکشن مقرر ہے، جیسا کہ اتلاف عضو کی تعریف دپا 333 میں کی گئی ہے اور اس کے لیے سزا دپا 334 میں مقرر ہے۔ اس کے علاوہ اتلاف صلاحیت عضو کی تعریف جو ہے وہ دپا 335 میں کی گئی ہے اور اس کے لیے سزا دپا 336 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ شجع کی تعریف دپا 337 میں کی گئی ہے اور اس کی سزا دپا 337 اے میں ہے، جبکہ جرح کی تعریف دپا 337 بی میں کی گئی ہے۔ اس کی پھر مختلف اقسام ہے اور اس کے لیے سزا بھی مقرر ہے جو 337 بی، سی، ڈی، ای اور اب تک موجود ہے پی پی سی میں۔ تو اس کو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک پڑھیں گے، جبکہ دیگر تمام اقسام کے ضرر جو ہے یہ بھی دپا 337 میں موجود ہے۔ اس پر انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو بنائیں گے۔ آج کے لیے یہ ضرر کی تعریف اور اقسام کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کریں اور نئے ویڈیوز کے لیے میرا چینل پولیس ایگزامز پریپریشن ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔